بچے کو جب آپ غریب ماحول سے نکال کے بورڈنگ اسکول کے ماحول میں اپنی تربیت دیتے ہیں، سپورٹس ہے، ایکٹیویٹیز ہے، پبلک سپیکنگ ہے، آپ کو یہ احساس محرومی سے نکالنا ہے، تو وہ چیزیں بورڈنگ میں ہو سکتی ہیں. آپ کو جیتنے کا طریقہ بتاتا ہے، آپ کو چیٹنگ کرنے یا نہ کرنے کی چیزیں بتاتا ہے. کسی بھی ملک کی ترقی کا دار و مدار صرف پالیسیز پر نہیں بلکہ ان پالیسیز کو بنانے اور عملی جامہ پہنانے والے باصلاحیت اور دیانتدار افراد پر ہوتا ہے. جو ہم میں سے کہہ سکتے ہیں کہ بیوروکریسی، گورننس اور تعلیم جیسے اہم موضوعات پر بات کرتے ہیں تو کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو اپنی قابلیت اور خدمات کے باعث نمایاں ہوتے ہیں. ہمارے اگلے مہمان بھی کچھ ایسے ہیں. ایک باوقار، قابل اور تجربہ کار بیوروکریٹ ہیں جنہوں نے نہ صرف پاکستان کی بیوروکریسی میں کئی اصلاحات متعارف کروائیں بلکہ تعلیم کے میدان میں بھی ان کی کارکردگی نمایاں ہے. ان کی قیادت میں بورڈنگ سکول سسٹم کو فروغ دیا گیا، جہاں نہ صرف تعلیم اور شخصیت سازی پر زور دیا گیا بلکہ اسپورٹس، روبوٹکس اور پبلک سپیکنگ جیسے شعبوں میں بھی طلباء کی بھرپور تربیت کی جاتی ہے، انہیں تیار کیا جاتا ہے. سب سے خاص بات یہ کہ مستحق طلباء کو اسکالرشپس بھی آفر کی جاتی ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق سیکرٹری داخلہ، سینئر بیوروکریٹ، اصلاحات کے داعی اور تعلیم کے فروغ کے لیے سرگرم جناب تسنیم نورانی صاحب. سر ویلکم ٹو سنو پاکستان. سر ویسے تو آپ کی ملک و قوم کے لیے بہت سے خدمات ہیں، آپ نے سروس بھی بڑی لاجواب رہی، بہت سے انیشیٹو آپ نے لیے، ریفارمز کی. سر یہ بورڈنگ سکول کے بارے میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ ماڈل اور یہ بورڈنگ سکول بنانے کا خیال آپ کو کس طرح سے آیا، اس کے کیا فوائد ہیں، ذرا یہ شیئر کیجئے ہماری آڈینس سے. دیکھیے، میں ایک تو یہ ہے کہ میں خود چونکہ بورڈنگ سکول میں پڑھا ہوں، پی پی ایف سکول سرگودا، ایک وہاں پر میں 11 سال کی عمر میں گیا تھا اور 15 سال کی عمر تک وہاں رہا. تو میں نے جو میری شخصیت میں تبدیلی ان 4 سالوں میں آئی وہ کسی اور دور میں نہیں آئی، نمبر 1. نمبر 2، یہ جو ہم نے ابھی پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے محروم طبقہ ہے وہ اگر ایک غریب بچہ، ڈرائیور کا بچہ ہے یا کسی مالی کا بچہ ہے، اس کو آپ ڈے سکول میں، گورنمنٹ سکول میں بھیجواتے ہیں تو میٹرک جب کر لیتا ہے، ان میں سے 100 میں سے 30-40 پاس ہوتے ہیں میٹرک میں. جو کر بھی لیتا ہے اس کی شخصیت بھی اس کے والد سے بہتر نہیں ہوتی، یا اس کا کانفیڈنس لیول، اس کی بات کرنے کا طریقہ، اس کا سوچ، تو وہ اس کے گھر میں اس کی نشو و نما تو اس کی والدین ہی کر سکتے ہیں نا، وہ اس سے بہتر تو ہو نہیں سکتی. اگر آپ نے اس کو اپ گریڈ کرنا ہے تو صرف آپ کو بورڈنگ ہی کر سکتا ہے. تو بچے کو جب آپ اس کے وہ غریب ماحول سے نکال کے بورڈنگ سکول کے ماحول میں اپنی تربیت دیتے ہیں، وہاں پر سپورٹس بھی ہے، وہاں پر جیسے آپ کے مہنگے سکول ہیں جی، سپورٹس ہے، وہاں پر زبردست ایکٹیویٹیز بھی ہیں، اسٹڈیز کے ساتھ ایکٹیویٹیز ہے، پبلک سپیکنگ ہے. پھر اچھے سپیکرز آ کے ان سے باتیں کرتے ہیں کہ بھئی غربت ایک، یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ غریب ہیں تو غریب ہی رہیں گے، آپ کو یہ احساس محرومی سے نکالنا ہے. تو وہ چیزیں بورڈنگ میں ہو سکتی ہیں. ڈے اسکول میں 2 بجے جب بچہ جاتا ہے نا، اگلے دن 8 بجے تک جی، اور وہ جو محلے کے ماحول میں اور اس کے حالات، تو وہ اس کو وہ جو ہے اس یہی سر میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پر جو مجھے فائدہ نظر آتا ہے کہ سارے دن کا پلان ہوتا ہے، بڑا ڈسپلن آتا ہے، پوری ایکٹیویٹیز ڈیزائن کی جاتی ہیں صبح فجر سے. لیکن نا میں جاننا چاہوں گی سر تھوڑا سا ان ڈیٹیل بتائیے گا کہ صرف تعلیم میں نصابی سرگرمیاں ہی کوالٹی ٹائم نہیں ہوتا، جس طرح ابھی آپ بات کر رہے تھے اسپورٹس، پبلک سپیکنگ، روبوٹکس، اے آئی ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی آپ لوگ آگاہ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں ہاؤ ٹو ٹاک، ہاؤ ٹو واک، کسی سے آپ نے کیسے انتخاب کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ٹریننگ کتنی ضروری ہیں بچے کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، تاکہ وہ فردر اپنے فیوچر میں اچھا کسی پروفیشن میں انتخاب کر سکے. دیکھیے، یہ آپ خود بھی اپنی زندگی میں دیکھتی ہوں گی کہ نارمل جو ایک بچہ ہے جو اس کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، وہ اگر پڑھ بھی لے، بی اے بھی کر لے، وہ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے اس کی سکلز نہیں دی گئیں. یہاں پر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ایک تو فار انسٹنس سپورٹس ہے جی، سپورٹس صرف ہیلتھ کے لیے نہیں ہے، سپورٹس آپ کی کیریکٹر بھی بناتا ہے، بالکل ٹھیک، آپ کو ہارنے کی ہمت دیتا ہے، آپ کو جیتنے کا طریقہ بتاتا ہے، آپ کو چیٹنگ کرنے یا نہ کرنے کی چیزیں بتاتا ہے. سپورٹس بہت چیزیں ٹیچ کرتا ہے، سپورٹس از این امپورٹنٹ پارٹ. اسی طرح آپ اس کی پبلک سپیکنگ ہے. کوئی بندہ اگر بہت زبردست بھی ہو، جب تک وہ
امپریس نہ کر سکے لوگوں کو, لیڈرشپ کی کوالٹیز وغیرہ. پھر اس کے بعد ہمارا جو ہم میٹرک کراتے ہیں, او لیول اے لیول نہیں کراتے, بیکاز ہمارا خیال ہے کہ ہم بچوں کو پاکستان کے لیے تیار کر رہے ہیں, ایکسپورٹ کے لیے نہیں تیار کر رہے فی الحال. تو اس میں میٹرک کا نصاب تو انہوں نے کر لیا. چلو جی, ہمارے بچے فار انسٹنس ہمارا پہلا بیچ جو نکلا ہے جی وہ میٹرک میں جو گیا ہے, تو ہمارے 49 بچے, اور یہ بائی دا وے قریب میں نے بتایا کہ یہ ایسے بچے ہیں جن کی گھر کی تنخواہ 30-35 ہزار روپے کی فیملیز کے ہیں. تو وہ پہلے امتحان میں ہمارے 49 بوائز اپیئرڈ, یہ ابھی جو لاسٹ ہوا ہے, 47 گاٹ A+ and 2 گاٹ A's. گریٹ. اور ہمارے رزلٹ یہ باقی بورڈنگ سکولز کے مقابلے سے وی آر نمبر 3 ان پنجاب, حالانکہ 3-4 سال پرانا ہے. کیونکہ خیر اساتذہ کی محنت ہے, پرنسپل صاحب کی محنت ہے, مگر بچے بھی چونکہ محروم گھرانے سے آئے ہوئے ہیں, ان میں ایک جذبہ ہے پڑھنے کا, اور ان کو اندازہ ہے کہ انہوں نے ٹائم ضائع نہیں کرنا. تو پھر ان کو ہم نے پھر روبوٹکس, کمپیوٹرز, اس پہ بہت اہمیت دے رہے ہیں. کلاسز میں ہم ان کو پڑھانے کے لیے LCDs لگائی ہوئی ہیں ہر کلاس روم میں. ٹیچر کے پاس لیپ ٹاپ ہے, تو وہ خان اکیڈمی اور سبق اکیڈمی ان کے بیسٹ لیکچرز جو ہیں وہ ٹی وی پہ دکھاتے ہیں لیسن کے ساتھ. تو صرف ٹیچر کی قابلیت ہی نہیں ہے, مگر جو اس کے جو ہیں وہ یعنی جو لیکچرز ہیں بیسٹ ان دا ورلڈ, ان سے بچے سیکھتے ہیں. سر بیوروکریسی پر بھی آپ سے بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ذرا یہ بتا دیجیے گا شارٹلی کہ یہ ساری خصوصیات تو آپ نے بتائیں, مطلب جو پیرنٹس دیکھ رہے ہیں جو اپنے بچوں کو ایڈمیشن دلوانا چاہتے ہیں آپ کے بورڈنگ اسکول میں, کیا کرائیٹیریا, کیا طریقہ کار ہے, ذرا مختصراً یہ بتا. دیکھیے ہمارا ویب سائٹ ہے, ویب سائٹ پہ آن لائن اپلائی کرتے ہیں بچے. ٹھیک ہے. ابھی 23 تاریخ کو ہماری ٹیمیں جا رہی ہیں کوئٹہ, پشاور, حیدرآباد اور فیصل آباد, اور رحیمیہ, اور ایک میں خیر ڈیرہ غازی خان. یہ ہمارے سینٹرز ہیں. وہاں پر 3 گھنٹے کا ٹیسٹ ہوتا ہے, 1 گھنٹہ اردو, 1 گھنٹہ انگلش, 1 گھنٹہ میتھمیٹکس. پیپرز اسلام آباد, فیصل آباد آتے ہیں, وہاں مارک ہوتے ہیں. جو بچے کوالیفائی کرتے ہیں ان کو پھر انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے. تو ہمارے فار انسٹنس اگر ہم نے 60 بچے 70 بچے لینے ہوں ایک سال میں, تو ہمارے پاس کوئی 1100-1200 درخواستیں آتی ہیں. تو اور کیونکہ یہاں پر جیسے میں نے آپ سے قدر نہیں کیا کہ یہاں پر ہم صرف 1000 روپیہ فیس لیتے ہیں. جی بالکل. اور وہ جو فیملیز پے کر سکتی ہیں ان سے زیادہ لیتے ہیں, مگر ابھی تک ہمارے پاس جو بچے ہیں جو 90% ایسے ہیں جو کہ پے نہیں کر سکتے. اور یہ تھوڑا سا ان کو ویلیو کروانے کے لیے بھی بہترین عمل ہے. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گی اب بیوروکریسی کے حوالے سے, پالیسی میکنگ, اور ہم نے اکثر دیکھا ہے ایگزیکیوشن میں ایک گیپ پایا جاتا ہے, ایک خلا ہے, ہمیشہ کہیں نہ کہیں رکاوٹ آ جاتی ہے. آپ کا اتنا تجربہ ہے, چیزوں کو آپ بہتر انداز سے سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے مسائل کو کس طرح مؤثر طریقے سے ہم حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے پالیسی کوئی بھی اتنی بری نہیں ہوتی, سوچ کے بنائی جاتی ہے. پرابلم ہمارے ملک میں ہے پالیسی کی امپلیمنٹیشن کی ڈیوریشن. ہمارے ہاں حکومتیں جلدی بدلتی ہیں, افسر بدل جاتے ہیں, تو ود دا رزلٹ کوئی بھی پالیسی جو ہے ہماری وہ سال 2 سال 3 سال سے زیادہ چلتی نہیں, تسلسل نہیں ہے, تسلسل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ اگر آپ ایک کچھوا جو ہے نا وہ بھی اگر چلتا رہے نا ایک ہی سمت میں تو پہنچ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر حکومت آتی ہے, ہر حاکم آتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے بس 2 سال میں یہ کام کرنا ہے, 1 سال میں کام کرنا ہے. وہ ایک نئی پالیسی لاتا ہے اور وہ پرانی پالیسیز کو سب یعنی جو جس پہ اتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے, جس میں ٹائم ضائع ہوتا ہے. سو میرا تجربہ یہ ہے کہ اٹ از ناٹ دا کوالٹی آف دا پالیسی, اٹ از دی امپلیمنٹیشن سسٹینیبلٹی. ڈیوریشن جو ہے ہماری پالیسیز کی جی وہ اتنی ہے کہ ہم اسی جگہ کھڑے ہیں, یا وی کیپ گوئنگ ان سرکلس. کہ آپ آئے اپنا آپ کیا بڑا, پھر اس کے بعد پتہ لگا ریورس ہو گیا تو واپس ہو گیا, یو نو. سو دیٹ از دی ایشو ود آور بیوروکریسی. سر یہ جو آپ نے بات کی کہ گورنمنٹ کی پالیسیز کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے, یہ بتائیے گا کہ جو نئے بیوروکریٹس آ رہے ہیں, آپ کے اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے جو سن رہے ہیں ہمیں, تو سر انہیں آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ پولیٹیکل پریشر تو آبویسلی ہوتا ہے, ہر گورنمنٹ میں ہوتا ہے, لیکن عوام کی فلاح و بہبود کے لیے فیصلے لینا, انہیں سرو کرنا, ان چیلنجز کو کس طرح سے وہ ڈیل کرتے ہیں, اور کون سے دیگر چیلنجز ہیں
جن کو بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کا آپ طریقہ بتانا چاہیں گے؟ دیکھیے بات سے نا یہ اپنی پرسنل چوائس ہے. آپ عزت کمانا چاہتے ہیں یا آپ دولت کمانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر آپ ٹائپ یہ ہیں کہ دولت کمانا چاہتے ہیں تو پھر اس پہ کوئی ایڈوائس نہیں دی جا سکتی. مگر پوائنٹ یہ ہے کہ پبلک سروس آپ نے جوائن کی ہے, تنخواہ یہاں کم ہے پرائیویٹ سیکٹر سے, آپ نے اسی مقصد کے لیے جوائن کیا ہے نا کہ بھائی سسٹینیبلٹی ہے, عزت ہے میری. جی ہم نے تو جوائن اس واسطے کی تھی کہ بھائی اس زمانے میں تو بہت ٹھیکا تھا. میں نے تو کب 55 سال پہلے یا 50 سال اس زمانے میں سی ایس پی تھا. ہمارے سے جو دوست تھے ہم سے کم قابل تھے, وہ جب پرائیویٹ سیکٹر میں جاتے تھے تو ہم سے 3 گنا زیادہ تنخواہ لیتے تھے. ہم نے اس وجہ سے جوائن کی کہ بھئی ایک عزت ہے اور ہم یہاں پر نام کما سکتے ہیں. سو دیئرفور پبلک سروینٹ جو ہے اس کو پولیٹیکل پریشر ڈپلومیٹکلی ڈسپیٹ کرنا چاہیے, اور اس کو یعنی اپنی ضمیر کی آواز کو سننا چاہیے, اور اگر اس سے تھوڑا بہت نقصان اس کو ہوتا ہے اس کو برداشت کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. ضروری نہیں ہے کہ صرف اسی وجہ سے آپ ہر ایک چیز کو جسٹیفائی کر لیں, جی میں کیا کروں, میری تو پوسٹنگ نہیں ملی یا مجھے یہ ہو رہا ہے, کیونکہ سسٹم کو قابل لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ نے ایک حاکم نے آپ کو پسند نہیں کیا اور آپ قابل ہیں تو دوسرا حاکم آپ کو خواہ چنے گا. ویل سیڈ, ویل سیڈ. وہ اگر اس کا 3 سال کا ٹینیور ہے, وہ آپ کو پسند نہیں کرتا, تو آپ اگر قابل ہیں تو اگلا بندہ آئے گا 3 سال کا ٹینیور اس کا آپ کو ملے گا. تو اس وجہ سے اپنی تھوڑی سی ہمت کریں, اتنا جلدی گھبرائیں نا, اتنا جلدی نہ بھاگیں کہ وہ فلاں بندہ جو ہے وہ بڑا کامیاب ہے, اس نے وہ فلاں پارٹی کے ساتھ نتھی ہو گیا تو اس نے پوسٹنگز لے لی ہیں, ٹھیک ہے نا. کیونکہ آپ کی عزت نہیں ہوگی سوسائٹی میں, مطلب ایک دل سے عزت نہیں کریں گے لوگ. دل سے عزت اسی سول سرونٹ کی ہی کریں گے. آپ کے بچوں کی بھی جو ہے عزت جو ٹرانسفر ہوگی آپ کے نام کی وجہ سے, وہ ہوگی اگر آپ تھوڑا سا کوئی اصولی کام بھی کریں گے. اصولی صرف اب جسٹیفائی بہترین جو ہے نا ڈسکشن کر رہے ہیں, اور جو آپ نے ضمیر کی بات کی ہے نا, میرا خیال لبے لباب یہ ہے. بہت سی باتیں, بہت سے قیمتی مشورے آپ اور بھی دے سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے جو یہی آپ نے دے دیے اسی پر عمل کر لیں تو سارے مسئلے جو ہے نا, تمام مسئلوں کی جڑ جو ہے نا وہ حل ہو جائے گا جناب مسئلہ. تو بہت شکریہ تسنیم نورانی صاحب آپ کی قیمتی وقت کا.